چنگیز خان آ گیا ہے، بھاگو بھاگو۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے اندر کی طرف جانے لگی۔ وہ سب اندر چلی گئی تھیں مگر اچانک اس کا پاؤں مڑا اور سیدھا وہ سوئمنگ پول میں جا گری۔ وہ اپنی گلاسز اتارتے ہوئے اندر کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک بے ساختگی سے اس کی نظر سوئمنگ پول پہ پڑی۔ المیر نے جب فریال کو سوئمنگ پول میں دیکھا تو جلدی سے اس کی طرف آیا، جلدی سے سوئمنگ پول میں چھلانگ لگاتے ہوئے اسے پکڑا تھا۔ وہ فوراً سے المیر کو دبوچ گئی۔ مجھے جلدی نکالو، ہائے میں مر گئی، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بول رہی تھی اور وہ خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اتنی شدت سے اسے دبوچا کہ وہ کہنے لگی، اف آرام سے پکڑو نا مجھے۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ وہ بھیگی ہوئی فریال کو سوئمنگ پول سے باہر لے کے آیا۔ وہ ٹھنڈ کی وجہ سے کانپ رہی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا گویا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ نہ جانے کیوں وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہو گیا تھا۔ اسے فریال پہ غصہ بھی آیا تھا۔ کیا ضرورت تھی یوں اندر چھلانگ لگانے کی؟ تیرنا آتا نہیں تھا جو ایسی الٹی حرکتیں کر رہی تھی؟ ہاں آپ کو تو بہت زیادہ تیرنا آتا ہے۔ گر گئی تھی، پاؤں مڑا تھا، تو اتنی رات کو تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ دوبارہ سے وہ غصے میں گویا ہوا، آپ کا انتظار کر رہی تھی سرتاج۔ وہ اس کے گال پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی اس کے سامنے الٹی حرکت کر جاتی تھی۔ پیچھے ہٹو، اس کے ہاتھ کو پیچھے کیا تھا۔ آئے ہائے سرتاج، آج تو آپ اتنے حسین لگ رہے ہیں، کیا بتاؤں، جی چاہ رہا ہے کہ ایک شدت بھرا آپ کی ہونٹوں پہ۔ اس کے آگے وہ خاموش ہو گئی۔ کس قدر تم بے شرم لڑکی ہو، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کے جانے لگا۔ سرتاج میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، مجھے اٹھا کے اندر لے جائے نا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے چھیڑنے لگی۔ فریال اٹھو اور خود اندر آ جاؤ۔ نہیں سچ میں کہہ رہی ہوں نا، میرے پاؤں میں بہت زیادہ موچ آئی ہے۔ اب وہ اس کے ساتھ ڈرامے لگانے شروع ہو چکی تھی۔ پلیز مجھے اٹھا کے اندر لے جائے نا سرتاج، اٹھائے نا۔ وہ دوبارہ سے اس کے سامنے ہاتھ کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ایک دم سے جھک کے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا گیا۔ اف مجھے تو شرم آ رہی ہے، وہ فوراً سے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولی۔ وہ مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی۔ اسے کمرے میں لے کے آیا مگر اب اس نے ٹانگ مار کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ارے ارے سرتاج، آپ کے کہیں جذبات تو نہیں بدل گئے؟ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ وہ دوبارہ اسے چھیڑتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر پٹکتے ہوئے ایک دم سے اس کے قریب آیا۔ وہ گھبرا گئی، آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ بالکل اس کے چہرے کے قریب تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کرنے لگی۔ ارے سرتاج اب جائیں نا، یہاں پہ کیوں رک گئے ہیں؟ ابھی تک میں آپ کی صرف منکوہا ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھوں کی گرفت کو وہ اپنے ہاتھوں پہ مزید شدت سے محسوس کرنے لگی۔ ہائے اللہ کیا کر رہے ہیں، چھوڑیں مجھے۔ وہ اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی مگر اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب ہو گیا۔ اس کی نگاہیں اس کے لبوں کے اوپر ٹکی ہوئی تھیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس وقت بے خودی کے عالم میں اس کے اوپر جھکا تو وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کیے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ مکمل طور پہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، اس پہ اپنی شدتیں لٹائی جا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ وہ جیسے ہی اس سے الگ ہوا تو فریال کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے بالوں سے ٹپکتا ہوا پانی فریال کے چہرے پر گرنے لگا تھا۔ آج کے بعد اگر ایسے مجھے بہکانے کی کوشش کی تو ایک لمحہ نہیں لگے گا تمہارے اور اپنے درمیان کے فاصلے ختم کرنے میں۔ ابھی تم چھوٹی ہو، برداشت نہیں کر سکتی مجھے، آئی سمجھ؟ یہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ فریال اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرتے ہوئے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ یا اللہ کس قدر کھڑوس انسان تھا، توبہ توبہ، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ایسی حرکتیں کریں گے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ صرف میں ہی رومانٹک ہوں، لیکن یہ تو مجھ سے بھی 4 قدم آگے نکلے۔ اس نے اپنے چہرے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کیا
اتنی ٹھنڈ میں بھی اسے پسینہ آ گیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا ڈریس اٹھاتی ہوئی شاور لینے چلی گئی۔ شاور لینے کے بعد وہ باہر آئی اور آئینے کے سامنے آ کے کھڑی ہو کر اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کھڑی ہوئی ثانیہ کو دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ثانیہ، تم اتنی رات کو میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے میں ثانیہ کو دیکھتے ہوئے بولا اور ثانیہ ایک ایک قدم چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ ثانیہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکتے ہوئے بولی۔ ہاں، کچھ سمجھنا تھا؟ ہاں، وہ یہ والے ٹاپکس مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے، مجھے سمجھا دیں۔ ویسے ثانیہ، ابھی تو کافی رات ہو گئی ہے، اگر تم صبح آ جاؤ تو میں تمہیں صبح سمجھا دوں گا، ابھی میں کافی زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ ثانیہ بار بار اسے بغور دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی پلیز، کل میرا بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، آپ مجھے سمجھا دینا۔ وہ اسے اپنی کتابیں پکڑاتے ہوئے بولی اچھا ٹھیک ہے، میں چینج کر کے آتا ہوں، اس کے بعد میں تمہیں سمجھا دوں گا، ویٹ کر لو۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ چینج کر کے جب باہر آیا تو وہ ابھی تک وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹاول سے اپنے بال خشک کرتے ہوئے اس نے گلے میں ٹاول ڈالا اور آ کے اس کے پاس بیٹھ گیا، اسے سمجھانے لگا۔ المیر کو مسلسل ثانیہ کی نگاہیں اپنے وجود پہ محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے ایک دم سے ثانیہ کو دیکھا تو ثانیہ فوراً سے کتاب پہ دیکھنے لگی۔ ثانیہ نے المیر کو صوفے پہ رکھے ہوئے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی یہ والا ٹاپک بھی سمجھا دیں۔ دوسرا ہاتھ اس نے اپنی کتاب کے اوپر رکھا ہوا تھا تو المیر نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا۔ چلیے ٹھیک ہے، باقی کا میں آپ کو بعد میں سمجھا دوں گا۔ نہ جانے کیوں اسے ہمیشہ ہی ثانیہ کا رویہ بہت عجیب لگتا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے ثانیہ کو بہنوں کی طرح سمجھتا تھا، لیکن اب اسے آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی تھی کہ ثانیہ کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ ثانیہ جیسے ہی باہر گئی تو اس نے سگریٹ سلگائی۔ بالکل اسے نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار فریال کا معصوم سا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اس کی معصوم سی حرکتیں جس سے اسے بہت زیادہ چڑ ہوتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کے پاس جانے کے لیے وہ بہت زیادہ بے چین بھی ہو جاتا تھا۔ سرتاج اٹھ جائے نا، جھک کر اپنے سرتاج کو وہ اٹھا رہی تھی۔ اب اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولی۔ ایک دفعہ پھر سے وہ اپنی رات والی حرکتیں بھولتی ہوئی اس کے کمرے میں صبح صبح اسے جگانے کے لیے آ چکی تھی۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا، اوپر جھکی ہوئی فریال کو دیکھا تھا۔ اٹھ جائیں، جلدی کریں، اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اس کی مونچھوں کو بل دینے لگی تھی۔ میرا چنگیز خان اس کی گال کو کھینچا تھا۔ وہ اس سے عمر میں 10 سال بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کی حرکتوں کو برداشت کر جاتا تھا۔ اٹھ جائے نا، آپ کو پتا ہے تائی جان کہہ رہی تھی کہ بہت جلد اب ہم دونوں کی رخصتی ہو جائے گی، تو تم اپنے شوہر کو سنبھالتی پھرنا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ المیر اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ بہت زیادہ جلدی لگی ہوئی تھی تمہیں رخصتی کی؟ وہ غصے میں بولا۔ ہاں، جب رخصت ہو کر آپ کے پاس آؤں گی نا تو پھر دیکھنا آپ کو اتنا ذلیل کروں گی، اتنا ذلیل کروں گی کہ آپ مجھے الٹا لٹکا دیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو اس کے ڈمپل واضح ہونے لگے۔ المیر نے ایک دم سے اسے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے اوپر آ گری۔ پاگل ہیں، چھوڑیں مجھے۔ ہاں تم پاگل کر رہی ہو، آج کل مجھے تمہیں پتا ہے نیند میں بھی تم یاد آتی ہو، جاگتا ہوں تب بھی یاد آتی ہو، پتہ نہیں کیوں میرا سارا سرد رویہ غائب ہو جاتا ہے، میری سنجیدگی کو غائب کر رہی ہو۔ اپنی ان بچوں والی حرکتوں سے وہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے سے اڑاتے ہوئے بولا۔ نبیہہ بیگم جو اسے جگانے کے لیے آئی تھی، ان دونوں کو یوں دیکھ کے ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، فوراً سے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ تائی جان پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی۔ ہاں، وہ یہی سوچ رہی ہوں گی کہ تم کس قدر بے شرم ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ فوراً سے اٹھتا ہوا انگڑائی لینے لگا۔ جیسے اس نے بازو اوپر کیے تو اچانک سے اسے گدگدی کرنے لگی۔ میڈم، ان سب سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔
ہاں ایک چیز سے تمہیں فرق پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اسے کھینچتے ہوئے اس کی گردن کو چھوا تو وہ ہنسنے لگی۔ نہیں نا چھوڑے مجھے، گدگدی ہوتی ہے، وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے سینے پہ مکہ مارتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ثانیہ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے واہ، صبح صبح اپنے شوہر کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ یا رات کو تم اسی کے کمرے میں تھی؟ لگتا ہے تم سے صبر نہیں ہو رہا، بہت زیادہ تمہیں آگ لگی ہوئی ہے۔ ثانیہ کی بات سن کے وہ ہنسنے لگی۔ نہیں ثانیہ آپی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تو بالکل بھی آگ نہیں لگی ہوئی۔ آپ کو لگی ہوئی ہے تو آپ شادی کر لیں۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اس سے وارن کرتے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ثانیہ نے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں کبھی بھی تمہیں المیر کو حاصل نہیں کرنے دوں گی۔ المیر صرف میرا ہے فریال، یہ بس تمہاری خوش فہمی ہے کہ تم المیر کو حاصل کر لو گی۔ یہ آدھی رات کو تم کتابیں اٹھائے کدھر جا رہی ہو؟ رات کو اسے کمرے سے باہر نکل کے کتابیں اٹھا کے المیر کے کمرے میں جاتا ہوا دیکھ کے ہانیہ بیگم نے پوچھا تھا۔ وہ مما المیر سے کچھ سمجھنے جا رہی ہوں۔ دیکھو وہ صرف تمہارا منقوہ ہے، ابھی تمہارا شوہر نہیں بنا جو ہر وقت تم اس کے کمرے میں گھسی رہتی ہو۔ ویسے بھی کل کو میں نے رخصت ہو کے ان کے پاس ہی تو چلے جانا ہے، ابھی چلی جاؤں گی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولی، الٹی سیدھی حرکتیں مت کیا کرو، جاؤ واپس اپنے کمرے میں، جو سمجھنا ہے وہ صبح سمجھ لینا۔ مما صبح میرا ٹیسٹ ہے، ثانیہ بھی ہر وقت ان کے کمرے میں گھسی ہوتی ہے، مجھے جیلسی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پتا ہے وہ ان سے سمجھنے چلی جائے گی، اس سے پہلے میں ہی چلی جاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ان کی بات سنی انسنی کرتی المیر کے کمرے میں داخل ہوئی، جو لیپ ٹاپ میں لگا کچھ کام کرنے میں مصروف تھا۔ آہستگی سے اس نے دروازے کو لاک لگایا اور دبے قدموں سے اس کے پاس آ گئی۔ اتنی رات کو تم یہاں؟ وہ اپنی جمائی روکتے ہوئے بولا۔ آپ سونے لگے تھے؟ نہیں سونے نہیں لگا تھا، بس کام ختم کر کے سونا ہی تھا۔ لیکن تم کدھر؟ یہ مجھے بس تھوڑا کام سمجھنا ہے، مجھے سمجھا دیں۔ دیکھو میں صبح سمجھا دوں گا، کیوں کل کو ثانیہ کو بھی تو سمجھا رہے تھے، مجھے بھی سمجھا دیں۔ ثانیہ کو سمجھا سکتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں لگتا؟ وہ اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کو تیار کھڑی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا، اچھا ثانیہ سے آپ کو جیلسی ہو رہی ہے کیا؟ وہ سینے پہ بازو باندھتے ہوئے بولا، ہاں ہو رہی ہے، بس ایک دم سے اسے کھینچا تو وہ سیدھا اس کی آغوش میں آ گری تھی۔ ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو الگ سٹائل میں سمجھاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کتاب پکڑی تھی اور وہ بھی اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہنے لگی، ہاں ایسے ہی صحیح ہے، ایسے بھی میں پڑھ سکتی ہوں، آخر کو آپ تو میرے شوہر ہیں نا۔ وہ اس کے کان کو کھینچتے ہوئے بولی، بدتمیز، نہیں چلو نکلو میری گود سے۔ کیوں نکلوں؟ اب آپ نے خود بٹھایا ہے تو میں یہاں پہ ہی بیٹھی کیوں پڑھوں گی؟ اس کے ساتھ چپکی ہوئی بولی تھی، میں نے کیا بولا کہ اٹھو؟ نہیں اٹھنا، کہیں آپ ثانیہ کو بھی تو ایسے ہی نہیں پڑھاتے؟ نہیں میرا بچہ، بالکل بھی نہیں، اس کو ایسے پڑھاتا۔ اس کے ناک کو کھینچتے ہوئے گویا ہوا وہ اس کے پاس پر تھی، اس کے کندھے پہ سر رکھ کے نیند کی وادیوں میں چلی گئی اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ میڈم اٹھ جاؤ، اپنے کمرے میں جاؤ، خدا نخواستہ کسی نے کمرے میں دیکھ لیا تو عزت کا جنازہ نکل جائے گا، اٹھو۔ وہ اس کے گال کو تھپکتے ہوئے بولا، کیا ہے؟ وہ اونگتے ہوئے اس کے سینے میں دوبارہ سے اپنا چہرہ چھپا گئی۔ میری جان، ابھی اگر ایسے میں تمہیں اٹھا کے تمہارے کمرے میں چھوڑنے جاؤں گا، خدا نخواستہ چچی جان نے یا چچا جان نے کسی نے بھی دیکھ لیا تو انہوں نے تو کہنا ہے جو 1-2 سال بعد رخصتی کرنی ہے وہ ابھی تمہیں رخصت کر کے میرے حوالے کر دیں گے، اور میں ذرا بھی تم پہ رحم نہیں کھاؤں گا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ نہیں نا، وہ پھر سے اس کے سینے میں مزید شدت سے منہ چھپا گئی۔ الیاس صاحب فریال کے بابا جان المیر سے کچھ بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں آئے تھے۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے اور انہیں اچھا خاصا غصہ بھی آ گیا تھا۔ وہ ایک دم سے گھبرا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، وہ فوراً سے کمرے کا دروازہ بہت زور سے بند کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ اتنی شدت سے انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کیا کہ فریال بھی ہڑبڑا کے اٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ فریال گھبراتے ہوئے بولی، وہی ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔
وہ غصے میں بولا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے بولی، میڈم، آپ یوں سمٹ کے میری آغوش میں سو رہی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے بابا جان آئے تھے۔ کیا بابا جان آئے تھے؟ وہ جلدی سے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستی ہوئی باہر کی طرف بھاگی تو اس کے بازو سے پکڑ لیا۔ چپ، ایک دم سے چپ، رکو، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ انہوں نے کوئی بات کرنی تھی، شاید وہ ڈرائنگ روم میں چلے گئے ہوں گے۔ اپنے کمرے میں جانا، تمیز سے، خبردار، جو اب تم نے اپنی زبان چلانے کی کوشش کی، اپنی زبان کو دانتوں تلے دبا لو۔ وہ اسے ڈانٹتا ہوا باہر کی طرف چلا گیا۔ وہ سیدھا اسٹڈی روم میں بیٹھا تو سامنے وہ کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھے۔ السلام علیکم چاچو جان، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ ہاں، کیسے ہو؟ کافی دنوں بعد تم سے ملاقات ہوئی، کدھر مصروف ہو گئے ہو؟ وہ اسے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ جی چاچو، وہ بس آفس کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے نا، اس وجہ سے، ساتھ اب دوسرا بزنس بھی سٹارٹ کر رہا ہوں تو کام زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ ویسے بات تو میں نے کچھ اور ہی کرنی تھی، لیکن اب میں یہی چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد تم لوگوں کی رخصتی کروا دی جائے۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں فریال کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میرا فیصلہ غلط ہے۔ نہیں چاچو جان، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ دیکھو، میرے ساتھ استادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب جان چکا ہوں۔ اچھا خاصا ان کا لہجہ بہت سخت تھا۔ بیٹا، ایک چیز کا دھیان رکھنا، جو رشتوں کی حدود قائم ہو، ان حدود کے درمیان ہی رہنا چاہیے، زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ وہ بہت عزت سے اور تمیز سے اسے سمجھا رہے تھے۔ جی چاچو جان، شاید غلطی ہو گئی، دوبارہ ہم تمہیں غلطی کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ بس میں تمہارے بابا سے صبح بات کروں گا، اس مہینے کے آخر پہ ہم لوگ آپ لوگوں کی رخصتی کروا دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کے چلے گئے۔ اف، نہ جانے کیا چاچو نے بات کرنی تھی، پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ یہ فریال کی بچی نے کس قدر مجھے شرمندہ کروا دیا ہے، اس کے ساتھ تھوڑی نہ کسی نے کوئی بات کرنی تھی، ہتھوڑے تو میرے سر پر برسائے گئے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اٹھا اور سیدھا فریال کے کمرے کی طرف گیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی لبوں پر لپسٹک لگا رہی تھی۔ ہاں، آدھی رات کو مہارانی کو تیار ہو کے کہاں جانا ہے؟ اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا، کہیں بھی نہیں، ادھر آئیں، میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ کہتی ہوئی اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اپنے لب اس کے گال پہ رکھے۔ وہاں لپسٹک کا نشان بن گیا۔ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے 2-3 سال مجھے سکون کے ملنے تھے، وہ بھی برباد ہو گئے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا ہوا ہے ویسے؟ سچی میں بابا جان نے دیکھ لیا تھا یا جھوٹ بول رہے تھے؟ وہ لپسٹک کو بند کرتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جی، اس مہینے کے آخر میں ہم دونوں کی رخصتی ہے۔ وہ غصے میں دیکھتے ہوئے بولا، کیا؟ ایک دم سے وہ چلانے لگی تو وہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ گیا۔ خبردار جو اب بولنے کی کوشش کی۔ یہ کیا ہو گیا؟ بھائی، مجھے بالکل بھی ابھی رخصتی نہیں کرنی، ابھی تو مجھے پڑھنا بھی ہے، مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، ہاں، مجھے بھی بہت کچھ کرنا تھا، لیکن تمہاری حرکتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ آپ ہر چیز کا قصوروار مجھے کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ آپ کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے سینے پہ مکے رسید کیے جا رہی تھی۔ میں یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلی گئی۔ وہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ بابا سے میں بات کروں گی۔ نہیں نہیں، بابا ایسے تو مجھے ڈانٹیں گے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ نہ جانے کون کون سے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ پتہ نہیں بابا میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ کیا ضرورت تھی مجھے اس چنگیز خان کے کمرے میں جانے کی؟ اگلے دن وہ صبح ہی صبح کالج چلی گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ناشتے کی ٹیبل پہ ان کا سامنا اپنے بابا جان کے ساتھ ہو۔ کالج جاتے ہی اس کی ساری دوستیں پہلے ہی پلان بنا کے بیٹھی ہوئی تھیں، کہیں باہر گھومنے پھرنے جانا ہے۔ وہ کہنے لگی، چنگیز خان کبھی میٹنگ کے لیے باہر نکلا ہوتا ہے تو کبھی کسی کام کے لیے۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔ یار کچھ نہیں ہوتا، ویسے ہمیں کالج سے جانے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن ہم لوگ چھپ چھپا کے چلی جاتی ہیں۔ پلیز یار، سب نے بھرپور ضد کی تھی اور وہ چلی گئی تھی۔ مگر کالج والے بھی اتنے لا علم نہیں تھے
کہ انہیں معلوم نہ ہوتا کہ وہ کالج سے اپنی کلاسز بنک کر کے باہر پارٹیاں کرنے گئی ہوئی ہیں۔ چھٹی سے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ جب کالج واپس آئیں تو ان سب کو پرنسپل نے اپنے آفس میں بلایا۔ اب وہ نگاہیں جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ میں بھئی تم لوگوں کی وجہ سے آئی تھی۔ اگر سر نے مجھے چنگیز خان کو بتایا تو میں بہت برا طرح پیش آؤں گی تم لوگوں کے ساتھ۔ وہ غصے میں بولی، آج تم سب کے گھروں میں میل جائے گی۔ یہ کالج کا رول ہے کہ آپ لوگ اپنی کلاسز چھوڑ کے باہر گھومنے نہیں جا سکتی۔ آپ کے گھر والے یہاں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں یا پھر آپ کو گھومنے پھرنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر آپ سے تو مجھے بالکل بھی ایسی امید نہیں تھی فریال بچے کہ آپ ایسے کریں گی۔ آپ تو آج المیر کو میل کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج کیا حرکت کی ہے، جائے یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس چنگیز خان نے تو میری جان نکال لینی ہے۔ یار تم اتنا زیادہ اس سے ڈرتی کیوں ہو؟ شکر ہے کہ تمہارے بابا کو بتانے کا نہیں کہا۔ بابا کو بے شک بتا دیتے لیکن اس چنگیز خان کو کم از کم نہ بتاتے۔ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتی وہ کتنا مجھ پہ روب جھاڑتا ہے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ میں تم لوگوں کی وجہ سے گئی تھی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بول رہی تھی۔ اچھا یار کچھ نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ڈانٹ ہی پڑے گی۔ ہم لوگ کہہ دیں گے فرینڈ کی برتھ ڈے تھی، پارٹی انجوائے کرنے گئی تھی۔ وہ گھر بھی تو کی جا سکتی تھی، اور وہ گھر گئی تو الگ ہی ماحول بنا ہوا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ہانیہ بیگم اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تائی جان کہنے لگی، بہت تم لوگوں کی الٹی حرکتیں ہیں، کبھی تم دونوں نے کوئی سیدھا کام کیا ہے؟ چچی جان میں نے کیا کیا ہے؟ کچھ تو تم لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ اچانک اتنی جلد بازی میں رخصتی کروا رہے ہیں تمہارے بابا۔ ہاں وہ بس کیا ہے، رات کو میں ان کی گود میں سو رہی تھی نا، تو وہ بابا جان نے دیکھ لیا تھا۔ وہ بھی ٹٹائی سے ان کو سب کچھ بتانے لگی۔ یا اللہ میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ ہانیہ بیگم نے تو اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ بس بہن میرا بیٹا بھی کچھ کم نہیں ہے، دونوں نے کوئی نہ کوئی الٹی حرکت کی ہوگی تو یہ ہوا ہے۔ منع بھی کیا تھا میں نے اسے، انہوں نے فریال کو تھپڑ مارا۔ کیا ہے مما؟ وہ اس کے بازو پہ تھپڑ مار رہی تھی۔ چھوڑے نا مجھے، ابھی اس سے پہلے کتنی زیادہ ٹینشن بنی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کے کمرے میں جا کے اس کی میل پڑھنے سے پہلے ہی اس کا موبائل اٹھا لے گی اور میل ڈیلیٹ کر دے گی، لیکن اس کا اسے بالکل بھی علم نہیں ہوا تھا کہ اس کا پلان بری طرح سے ناکام ہونے والا ہے۔ آدھی رات کو وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی، دیکھا تو وہ سکون کی نیند سو رہا تھا۔ شکر ہے سویا پڑا ہے، آرام سے اپنا کام کر لیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سائڈ پہ پڑا ہوا اس کا موبائل اٹھایا اور جلدی جلدی میں ای میل ڈیلیٹ کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ میل ڈیلیٹ کر کے مڑی تو سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کے وہ گھبرا گئی۔ پہلے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے مجھے کچھ کم شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ اب تم نے یہ الٹی حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ ہاں بتاؤ، وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ میں کہاں گئی تھی آج تم؟ وہ ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے گویا ہوا تو وہ پیچھے بالکل الماری کے ساتھ لگ گئی تھی۔ وہ کیا کر رہی ہو؟ بکریوں کی طرح لگی ہوئی ہو، ادھر میری طرف دیکھو۔ اس کی تھوڑی سی پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا تو وہ کہنے لگی، وہ میں اپنی دوست کے ساتھ باہر گھومنے گئی تھی تو سر نے بولا تھا کہ وہ آپ کو میل کر دیں گے۔ وہ چاہ کے اس کے سامنے جھوٹ نہیں بول پائی تھی، ورنہ پہلے تو ہمیشہ جھٹ سے جھوٹ بول دیتی تھی، مگر آج ایک عجیب سا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ اور اب اس کی میں تمہیں کیا سزا دوں؟ کیونکہ مجھے انہوں نے کال کر کے بتایا تھا۔ میل تو آئی ہوئی تھی لیکن پہلے بھی وہ مجھے بتا چکے تھے۔ میں تو دیکھ رہا تھا کہ آج بھی تم مجھ سے جھوٹ بولو گی، لیکن بڑی بات ہے آج تم نے سچ بول دیا۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اسے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اچھا مجھے جانے دینا، میں آئندہ ایسے نہیں کروں گی، پکا وعدہ۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی، آئندہ کرنے کا موقع تمہیں کون دے گا؟ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں وہ بولا
تو وہ جی جان سے کپکپائی تھی۔ آج پہلی دفعہ اسے شرم آ رہی تھی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد، صرف ایک ہی ہفتہ باقی ہے، پھر تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ گی۔ پھر میں بتاؤں گا کہ میں کیا چیز ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے دوبارہ سے کھینچ کے اپنے قریب کر لیا تھا۔ اچھا بابا جان آ جائیں گے نا؟ پلیز مجھے جانے دیں، پلیز۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ ویسے بھی ایک ہفتے بعد شادی ہو جانی ہے، تو کیوں نہ میں تمہیں سکھا دوں کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ اس کی باتیں سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے پتا ہے۔ اچھا پتا ہے؟ پھر تو تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے دوبارہ سے اسے کھینچ کے اپنے قریب کر لیا۔ پلیز مجھے جانے دینا چنگیز خان کہیں کہ۔ وہ اس کے سینے پہ مکہ مارتے ہوئے بولی، بہت زیادہ اچھل رہی ہو تم۔ یار کیا ہے نا، تم سے دور جانے کو بالکل نہیں جی چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے قریب کرنے لگا تو وہ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتی باہر کی طرف بھاگ گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ ہنسنے لگا۔ شکر ہے یہ منحوس لڑکی باہر نکلی ہے، کب سے یہاں پہ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے ثانیہ کمرے کی طرف آئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ جو سونے کے بارے میں سوچ رہا تھا، سامنے کھڑی ہوئی ثانیہ کو دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ثانیہ تم یہاں؟ وہ حیرت سے ثانیہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ثانیہ ایک ایک قدم چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے؟ یہ سن کے وہ حیران ہوا۔ کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ تم جب اچھی طرح جانتی ہو میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم میری محبت کا جواب محبت سے کیوں نہیں دیتے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اس کی گریبان سے پکڑتے ہوئے بولی تو اس نے زوردار تماچا ثانیہ کے منہ پہ رسید کیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ المیر، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تمہیں کبھی بھی فریال کا نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ المیر کی گریبان سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گئی۔ فریال سے میں محبت کرتا ہوں اور فریال میری ہے، تم کبھی فریال کی جگہ نہیں لے سکتی۔ کیوں نہیں لے سکتی؟ میں لے سکتی ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گریبان سے پکڑتی اسے اپنے قریب کرنے لگی۔ جب المیر نے اسے پیچھے دھکا دیا تو اگلے ہی لمحے اس نے اپنا دوپٹہ اتار کے دور پھینکا اور اپنی لپسٹک پھیلائی۔ اس کے بعد چلانے لگی تھی۔ خود ہی اس نے دروازے کو لاک لگا دیا اور خود ہی دروازے پر دستک دینے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ بچاؤ بچاؤ بول رہی تھی وہ۔ باہر سے سب اکٹھے ہو گئے۔ المیر چھوڑو مجھے، المیر تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ اپنے ساتھ جو حرکتیں کر رہی تھی، اس نے جو اپنا حلیہ بنا رکھا تھا، صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے اور سب اس کا کیا مطلب سمجھیں گے۔ ایک دم سے دروازہ کھلا۔ وہ اپنے تایا جان کے سینے سے جا لگی تھی۔ تایا جان، آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ… وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ جلدی سے ہانیہ بیگم نے اس کے کندھوں پہ چادر ڈالی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کے تایا جان نے اس نے میرے ساتھ… وہ یہ کہتے ہوئے آگے سے رو پڑی اور وہ ثانیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ بابا جان، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر پیچھے کھڑی ہوئی فریال کی طرف گئی۔ نہیں فریال، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ بابا جان، میں فریال سے محبت کرتا ہوں۔ خبردار، جو تم نے بکواس کرنے کی کوشش کی، اسے کمرے میں لے کے جاؤ۔ انہوں نے ثانیہ کو اس کے کمرے میں لے جانے کا کہا تھا اور وہ اسے دیکھنے لگے۔ اس کے بابا جان نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ وہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے بابا کو دیکھنے لگا۔ بابا جان، وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ بابا جان، سچ میں وہ جھوٹ بول رہی ہے، کوئی لڑکی اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولتی۔ بابا جان، بابا جان، میں ایسے کیوں کروں گا؟ بابا جان، آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ ان کو اپنا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ سب وہاں سے چلے گئے۔ اس نے وہاں کھڑی ہوئی فریال کو دیکھا۔ فریال کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی طرف آئی، کندھوں سے پکڑ کے اسے سمجھانے لگا تھا اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ فریال، میں قسم اٹھاتا ہوں، مجھے تمہاری قسم، فریال ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ فریال بس روئی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ فریال، فریال، میں تمہارے قدموں میں بیٹھ کے تمہیں یقین دلا سکتا ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی گڑ گڑا رہا تھا۔ دیکھو، ان سب نے یقین نہیں کیا،
تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا فریال، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم تو مجھ پر یقین کرو نا، مجھے غلط نہیں سمجھو گی، ثانیہ نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا ہے۔ فریال نے آج پہلی دفعہ المیر کو اس قدر بے بس دیکھا تھا، ورنہ وہ کردار کا بہت مضبوط انسان تھا۔ وہ جانتی تھی اس نے کبھی فریال کے علاوہ کسی کی طرف بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر فریال کیوں بول نہیں پا رہی تھی؟ بس اس کی آنکھوں میں سے دھڑ دھڑ آنسو بہہ رہے تھے۔ فریال، اس نے بے بس ہو کے فریال کا نام پکارا۔ وہ بالکل اس کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی تھی، آہستگی سے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا لیا۔ مجھے آپ پہ یقین ہے، مجھے معلوم ہے آپ کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ کہتی ہوئی وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ میں سب کو یقین دلاؤں گی نا، میرا المیر ایسا نہیں ہے، آپ نے سچ میں ایسے نہیں کیا۔ بتائیں مجھے، بتائیں نا، آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا نا؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے محبت سے بول رہی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ آپ ایک دفعہ مجھے بتائیں، آپ دوبارہ کبھی ایسے نہیں کریں گے نا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں آپ صرف مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ بتائیں۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے ڈرتے ہوئے بول رہی تھی، مگر اسے یقین تھا وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو کہیں نہ کہیں اسے شک بھی تھا، اور اپنے شک کا کیا کرتی جو اس کے دل کو چھنی کی طرح کاٹ رہا تھا۔ اس کی قمیص کو شدت سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی، میں آپ کے پاس ہمیشہ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے گرد شدت سے بازوؤں کا حصار قائم کر گیا، اس کے چہرے پہ بوسے دینے لگا تھا۔ بہت شکریہ مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے، مجھے آپ پر ہمیشہ بھروسہ رہے گا۔ وہ پوری رات یوں ہی اس کے سینے سے لگی رہی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ یوں ہی اس کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ فریال، اس نے نرمی سے فریال کی گال کو تھپکا تو وہ اٹھی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بالکل سوجی ہوئی تھیں۔ اس کے بابا جان کہنے لگے، تمہیں ثانیہ کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ یہ سن کے تو اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ میں نے جب ایسا کچھ نہیں کیا تو میں اس کے ساتھ نکاح کیوں کروں گا؟ آپ میڈیکل کروا لیں اس کا۔ اس کی بات سن کے سب کا دماغ گھوم گیا تھا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم نے ایسا نہیں کیا؟ بابا جان، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں صرف اور صرف فریال سے محبت کرتا ہوں۔ میں آپ کو بول رہا ہوں نا کہ آپ اس کا میڈیکل کروا لیں۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ لوگ جو مجھے سزا دیں گے میں وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ ثانیہ کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ثانیہ روتے ہوئے کہنے لگی، تایا جان، اب یہ ہسپتالوں میں میرا تماشا بنوانا چاہتا ہے۔ پھر روتے ہوئے بولی تھی، یہ ڈرامے بند کر دو ثانیہ، فضول کے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اگر آپ لوگ زبردستی بولیں گے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں تو میں پولیس کیس کر دوں گا کہ اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے، اور میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ بابا جان، وہ غصے میں بولا تھا، اور وہ اس کی آنکھوں میں اعتماد دیکھ رہی تھی۔ وہ پورے یقین سے کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے ثانیہ بیٹا، ہم کروا لیتے ہیں میڈیکل۔ نہیں نہیں، میں نے نہیں کروانا، وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ پھر اس کا مطلب ہے تم جھوٹ بول رہی ہو؟ اس نے اپنے تایا جان کی طرف دیکھا اور اگلے لمحے ہی روتے ہوئے کہنے لگی، ہاں میں جھوٹ بول رہی ہوں، کیونکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور میں شادی کرنا چاہتی ہوں المیر سے۔ اگر آپ لوگ میری شادی نہیں کروائیں گے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ پھر آخرت میں عام لوگ میرے ماما بابا کو کیا بولو گے کہ آپ لوگوں نے ان کی بیٹی کا بالکل خیال نہیں رکھا؟ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی، دیکھو ثانیہ بیٹا، کیا تم فضول کی حرکتیں کر رہی ہو؟ اگلے ہی لمحے ثانیہ نے ڈائننگ ٹیبل پر پڑی ہوئی چھری کو اٹھا لیا، کہنے لگی، میں سچ میں اپنی جان لے لوں گی، مجھے نہیں پتا، مجھے المیر سے ہی شادی کرنی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ المیر غصے میں چلاتے ہوئے بولا، ہاں میرا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ میں اپنی جان لے لوں گی، یہ کہتے ہوئے وہ جو حرکت کرنے لگی تھی، یہ دیکھ کر تو سب کا دماغ گھوم گیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ فریال پیچھے ڈری ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ المیر کہنے لگا، میری بلا سے جو کرنا ہے کرو، میں کبھی تم سے شادی نہیں کروں گا۔ میں صرف اور صرف فریال سے محبت کرتا ہوں، اور فریال میری بیوی ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے ثانیہ نے اپنی کلائی پہ
چھری مار لی تھی۔ سب اس کی طرف بھاگے تھے۔ وہ خون خوار نگاہوں سے ثانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ثانیہ ایسی فضول حرکتیں کر کے، محض زبردستی کر کے اسے حاصل کرنا چاہتی ہے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ ضد کر کے اسے حاصل کر سکتی تھی۔ پہلے ہی ثانیہ جتنا بڑا اس پر الزام لگا چکی تھی، وہ پہلے ہی اس کی نظروں سے گر گئی تھی۔ وہ سب اسے لے کے ہاسپٹل چلے گئے تھے۔ فریال بہت زیادہ ڈری ہوئی کھڑی تھی۔ وہ آہستگی سے فریال کے پاس آئی۔ فریال، کیا ہوا ہے؟ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ کیا ہوگا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے گویا ہوا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آپ کے ساتھ شادی کر لے گی کیا؟ وہ اپنی جان لے لے گی؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں صرف اور صرف تمہارا ہوں اور تم سے محبت کرتا ہوں۔ فریال، یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ ثانیہ کا سب بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے، مگر وہ ثانیہ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ دن بھی آ گیا تھا جب وہ رخصت ہو کے اس کے کمرے میں آ گئی تھی، اور فریال ابھی بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ثانیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے ثانیہ کو دیکھا۔ ثانیہ کو دیکھتے ہی اسے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا، نہ جانے کیوں۔ ثانیہ اس کے کمرے میں آئی ہے۔ وہ گھبرا گئی۔ ثانیہ ایک ایک قدم چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، نگاہیں جھکا گئی۔ فریال، میں تمہارے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ مجھے ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں بچپن سے ہی اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ ماما بابا کے انتقال کے بعد مجھے معلوم تھا کہ تم دونوں کا نکاح ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ جانے کیا تھا، مجھے نہ جانے کب کیسے اس سے محبت ہو گئی۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی تھی، لیکن مجھے معاف کر دینا، وہ صرف تمہارا ہے اور میں کبھی دوبارہ تم سے چھیننے کی کوشش نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی، اور فریال کے اندر ایک سکون سا اتر گیا تھا کہ وہ شخص صرف اور صرف اسی کا ہے، وہ کبھی اسے چھین نہیں سکتی۔ اور امیر نے بھی تو فریال کو احساس کروایا تھا کہ وہ فریال کے علاوہ کبھی کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور المیر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بھی پرسکون لگ رہا تھا۔ وہ آ کے اس کے سامنے بیٹھا۔ اچھا بیگم، میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ثانیہ سے شادی کر لینی چاہیے۔ تم نے بولا تھا نا کہ ثانیہ سے شادی کر لو۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ فریال نے ایک دم سے گھونگھٹ اٹھا کے دیکھا اور خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، خبردار، جو ایسا سوچا بھی تو جان نکال لوں گی آپ کی، سارا خون پی جاؤں گی۔ اگر چوس جاؤ گی میرا سارا خون تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ آپ نے میرے ساتھ بے وفائی کرنے کی کوشش کی۔ تو غصے میں وہ یہ کہتے ہوئے اسے آنکھیں دکھانے لگی تھی۔ چھوئی موئی سی لڑکی اور مجھے آنکھیں دکھاتی ہے، یہ کہتے ہوئے اسے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی، شدت سے اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتے ہوئے اپنے لب اس کی گردن پہ رکھے تو وہ ہنسنے لگی۔ نہیں کرے نا، مجھے گدگدی ہوتی ہے۔ وہ دوبارہ سے ہنسنے لگی تھی۔ ابھی بھی وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ وہ کھینچ کے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ آج مجھ سے بچ کے کہاں جاؤ گی؟ وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، آپ سے بچ کے آپ کے پاس ہی آؤں گی۔ اگر آپ مجھے کچھ کہیں گے تو میں آپ کے سینے میں چھپ جاؤں گی۔ وہ پھر سے مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے آپ۔ وہ معصومیت سے بول رہی تھی، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے، اس کی تھوڑی پہ اپنے لب رکھتے ہوئے اگلے ہی لمحے اسے اپنے حصار میں لیتا، لمحہ با لمحہ اسے اپنی محبت کی بارش میں
भिगोने लगा था। सुबह जब इसकी आंख खुली तो इसके सीने पर सर रखे हुए अपनी उंगलियों से इसके सीने पे अपना नाम लिख रही थी। क्या कर रही हो? जाग भी गई हो? इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला था। सोई कब हूँ? मुस्कुराते हुए वो इसे देखते हुए बोली। इसके डिम्पल वाजे होने लगे थे। बहुत खूबसूरत लग रही हो। देखा तो सही, इतनी हसीन लग रही हूँ। आज से पहले मैंने इतनी नई नवेली दुल्हन हसीन नहीं देखी। अच्छा, आप लोगों की दुल्हनें देखते हैं, आपको शर्म नहीं आती? वो आंखें छोटी करते हुए इसे देखते हुए बोली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको देखता हूं ना, पता नहीं मेरा दिल कर रहा है आपको कच्चा चबा जाऊं। इसके गालों को खींचते हुए वो गोया हुआ था। वो मुस्कुराते हुए इसके सीने में अपना सर टिका गई थी। मैं आपको रात भर देखती रही हूँ, आप सोते हुए इतने प्यारे लगते हो। वो मुस्कुराते हुए इसे बताने लगी और वो कहने लगा कि सच में मैं सोया हुआ फिर अच्छा लगता होगा। वो इस बात में सर हिला गई। हाँ, इतने प्यारे लगते हो, दिल कर रहा था मैं आपको कच्चा खा जाऊं। अच्छा, खा जाओ। और मेरा दिल कर रहा है मैं आपको कच्चा खा जाऊंगी। ये कहते हुए इसे खींच के दोबारा से अपने हिसार में ले गया। तो मैंने बोला था रात को सुबह 12 बजे तक मेरे कमरे के दरवाजे पे कोई दस्तक ना दे। बस मैं लंबी सुकून की नींद सोना चाहता हूँ। अपनी जान को अपने बाजुओं के हिसार में ले गया था ताकि मुझे खतरा भी ना हो, कोई मेरी जान को मुझसे दूर भी ना कर ले। बचपन से इतना चाहता हूँ, इतना ज्यादा चाहता हूँ, अब तो मोहब्बत इश्क में बदल गई है। ये कहते हुए वो सुकून से अपनी आंखें बंद कर गया। वो भी इसकी आगोश में सुकून से सो गई थी।